آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور من نور اللہ. تمام حمد ہے اس رب کائنات کے لیے جو ساری کائنات کا معبود ہے، اور تمام محامد و محاسن اس رب کائنات کے لیے جو نبیوں کو نبوت دینے والا ہے، رسولوں کو رسالت دینے والا ہے، ولیوں کو ولایت دینے والا ہے، شہیدوں کو شہادت دینے والا ہے، غوثوں کو غوثیت دینے والا ہے، قطبوں کو قطبیت دینے والا ہے، ابدالوں کو ابدالیت دینے والا ہے، اماموں کو امامت دینے والا ہے. تمام حمد ہے اس رب کائنات کے لیے جس نے لفظ کن سے کل جہاں کو بنایا، اور تمام محامد و محاسن اس رب کائنات کے لیے جس نے مشرق مغرب شمال جنوب کو اپنے پیارے حبیب کی شان و شوکت ظاہر فرمانے کے لیے بنایا. درود و سلام نازل ہو اس نبی پر کہ جو ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. درود و سلام نازل ہو اس نبی پر کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. درود و سلام نازل ہو اس نبی پر کہ جو ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو حضرت جعفر کی مثال شدہ پر کلمہ پڑھتے ہیں. اور درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا. اور درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جن کے صدقے ہمیں فتح رحمان ملا. اور درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جن کے صدقے ابو بکر کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، علی کو شجاعت ملی. درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جن کے دم پہ جو بیزار آ جائے تو ابوذر کر دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کے حضور سے دعا ہے کما و حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آپ احباب کے سامنے حضرت گرامی آج جس عنوان سے یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ کل میرے بھائی کی شادی بھی ہے. جب کسی نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اس کی ابتدا جو ہو اللہ کے نام سے ہو، اس کے پیارے حبیب کے نام سے ہو، بزرگان دین کے نام سے ہو. بلا تمہید میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اب اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، خوب چرچے کرو. اب علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کی آمد کا ذکر ہو اور جس گھر میں حضور کا چرچا ہو اور جس جگہ حضور کی محفل میلاد مصطفیٰ ہو، رب اس گھر پر پورا سال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. آج ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے ہی گھر میں حضور کی آمد کا ذکر کیا. ان کی آمد میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی بیٹھی. پورے رب کی تمام گھر پر پورے سال رحمت کا نزول فرماتا ہے. اب کل جو ہے یہ خاص کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ کل جو ہے یہ عام کے لیے بولا جاتا ہے. جس طرح
اللہ علیکم جمیعا اس کے شروع میں بھی کل آیا ہے. اب رب نے کل فرما کر بتا دیا اب کچھ ہے خاص کر کے آتا ہے تاکہ محبوب کو فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجیے کعبہ کی رحمت اور اس کے فضل پر چرچا کرو خوشیاں مناؤ. پھر آپ نے فرمایا میں نے عرض پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اس کے شروع میں بھی کل آیا ہے. جس طرح آپ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. اور محمد عربی کے غلام جو ہے حضور کی آمد پر چرچا کرنا بھی ان پر ضروری ہے. تعبیر رویت کے اندر وہ کتابیں تعبیر رویت کے اندر وہ کتابیں جن کی تعبیر بیان کی جاتی ہے لکھی جاتی ہے وہ کتابیں جن میں خوابوں کی تعبیر لکھی جاتی ہے. اب تعبیر جو ہے ایک تعبیر وہ ہوتی ہے جو ایک تعبیر وہ جو جاہل کرتے ہیں. اب عالم کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ جاہل کی تعبیر سے باخلاف زیادہ ہوتی ہے لیکن عالم کی تعبیر کو مقدر مانا جاتا ہے جاہل کی تعبیر کو مقدر نہیں مانا جاتا. کیا وجہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ماہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے ماہ ربیع الاول کے مہینے کو خواب میں دیکھ لیا علماء اس کی تعبیر یہ لکھتے ہیں کہ رب اس خواب کے سامنے اگر کسی بے اولاد نے خواب دیکھا تو رب اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے. اگر کسی غریب نے دیکھا رب اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے. اگر کسی مظلوم نے دیکھا رب اس کے حسن سے خدا یاد کر دیتا ہے. اگر کسی نے دیکھا اس کی تنگدستی بے کسی محتاجی کو دور نہیں کر سکتا. اب جب خواب میں ماہ ربیع الاول کی آمد کا مہینہ کو دیکھتا ہے رب اس خواب کے صدقے اس کو محروم نہیں رکھتا. پھر مجھے بتاؤ کہ جو بندہ دنیا میں سر کی ظاہری آنکھوں سے ربیع الاول کی آمد کو دیکھتا ہے اس کی بہارت کو دیکھتا ہے گلی بازار کو دیکھتا ہے گلی بازار کو سہتے ہوئے دیکھتا ہے ریلیاں نکال کے دیکھتا ہے حضور کی محفل میلاد مصطفیٰ دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے جگہ جگہ جلوس دیکھتا ہے محفلیں دیکھتا ہے. تو پھر مجھے بتاؤ رب کعبہ کی عزت کی قسم رب خواب میں دیکھنے والوں کو معلوم نہیں کر سکتا. پھر مجھے ایمان سے بتاؤ جو بندہ ساری آواز دیکھے اب اس کو کیسے معلوم رکھ سکتا ہے رب اس کو کیسے معلوم رکھ سکتا ہے. یہ حضور کی آمد کا ہی صدقہ ہے کہ رب اپنے محبوب کے صدقے اپنے غلاموں کی کسی بات کو انکار نہیں کرتا. اب ان دیوبندی اور وہابیوں کی جو امام جن کو یہ مانتے ہیں امام ابن حجر مکی جنہوں نے 33 سال مکہ مکرمہ میں امامت فرمائی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور جو عوام اہل سنت جو ہے جو حضور کی آمد پر خرچہ کرتے ہیں اور حضور کی آمد پر میلاد کرتے ہیں گلیاں سجاتے ہیں بازار سجاتے ہیں میلاد کرتے ہیں محفلیں کرتے ہیں نعت خانہ اور قاریوں خطیبوں پر ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ شرک اور بدعت حضور سچی نہیں توڑ کیا ہے. ارے میں ان کا جواب علامہ ابن حجر مکی جو ان کے پیشوا ہیں ان کا یہ جواب ان کے دلوں کو چیرتا ہوا جائے گا. یہ جواب ان کو دلوں کو چیرتا ہوا جائے گا. کسی کو اچھی لگتی ہے تو لگے کسی کو محسوس ہوتی ہے تو لگے کسی کو بڑی لگتی ہے تو لگے. امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اب میرا عقیدہ سنو کہ رب مجھے خود پہاڑ کے برابر ایک پہاڑ سونے کا عطا کرے اوپر سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ عطا کرے. میں اس پہاڑ کے چھوٹے
امام حجر مکی اس بات کو بیان کر کے واضح کر کے کہ یاروں محمد عربی کے نام پر پیسہ تو پیسہ رہا، اگر سونے کے پہاڑ بھی نچھاور کرنے پڑے تو وہ بھی کام پڑے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں پہلے ہمیں جا کر حجر مکی پر فتوہ لگانا، بعد میں ہم سے ہم پر فتوہ لگانا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، فضول خرچی ہے، ارے پہلے ان پر فتوہ لگانا، بعد میں ہم پر لگانا۔ یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ سرکار سے محبت ہے، سرکار سے محبت کا اظہار ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، آخری بات سناتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی آپ اللہ کے کامل ولی تھے، وہ صاحب رشک تھے، یعنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل پر نگاہ ڈالے سب کچھ پڑھ لیا کرتے۔ آپ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ پورا قبرستان آپ نے دعائے مسجد کی جب جانے لگے تو آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر لیا اور دل کی آنکھوں کو کھول دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا قبرستان نور علی نور ہے، اس پر رب کی رحمت ہو رہی ہے، اس پر رب کا کرم ہو رہا ہے، مگر ایک ایسی خبر ہے جس پر رحمت بھی ہو رہی ہے، نور بھی ہو رہا ہے، اس کی شمائیں جو ہے آسمان کی بلندیوں سے ٹکرا رہی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تیری قبر دوسری قبروں سے روشن کیوں ہے؟ اس کی روشنی آسمان کی بلندیوں کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ ارے وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب کام کاج کر کے پورا دن کام کاج کر کے گھر آتا، جو بھی کماتا اس میں 9 حصے اپنے آپ پر خرچ کر دیتا، ایک حصہ مصطفیٰ کے میلاد پر رکھتا، ایک حصہ مصطفیٰ کے میلاد کے لیے رکھتا، ہر سال اسی کی طرح کرتا، 9 حصے اپنے آپ پر خرچ کرتا، ایک حصہ مصطفیٰ کی آمد پر ان کے میلاد پر خرچ کر دیتا اور رکھ لیتا، جمع کر لیتا۔ جب میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا میں وہ جمع شدہ وہ روپے مصطفیٰ کی آمد کے مہینے، ان کی آمد کے صدقے، ان کے میلاد کے صدقے، ان کی محفل کے صدقے وہ جمع شدہ وہ خرچ کر۔ جب میں اس دنیا سے چلا گیا میری خبر کو مصطفیٰ کریم تشریف لائے اور میرے اس عمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سرکار نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، سرکار نے جب اس عمال کو دیکھ کر مسکرایا تو فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب نے مجھے مصطفیٰ کے مسکرانے کی وجہ سے میرے عمال کو دیکھ کر مسکرایا، میرے خبر کو نور کیا، جس کی شمائیں روشنی آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ شرع کہتا ہے بنا عشق مصطفیٰ جو پتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار آتی نہیں بخاری، کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے، یہ جہان چیز ہے کیا لہو قلم تے ہیں وما علینا الا البلاغ۔